أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. دونوں مثالوں میں کافر اور مومن کا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے پروردگار کی راہ مستقیمہ. فرمایا کہ وہ راہ ایسی ہے کہ مستقیم ہے، سیدھی ہے. اتنا بھی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ تیرے پروردگار کی راہ ہے، تو وہ سیدھی ہی ہوتی. اللہ تعالیٰ کیوں کسی کی راہ کو خراب کرتے؟ لیکن مستقیمہ کا جو لفظ لائے ہیں یہ گویا تاکید کے لیے، یقین بڑھانے کے لیے لوگوں کے، جیسے قرآن کے متعلق کبھی کہتے ہیں نا بالحق، یہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو قرآن تو ویسے بھی سچا ہے، لیکن مزید اضافے کے لیے اس میں اس لیے مستقیمہ کا کہہ دیا کہ جو تم دعائیں بھی مانگ رہے تھے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ چاہیے، تو یہاں بتا دیا، ارشاد فرمایا کہ ھذا صراط ربک مستقیما، تمہارے پروردگار کی یہ ہے راہ جو سیدھی، صحیح راہ اللہ کی یہ ہے کہ شرح صدر ہو جائے، اللہ تعالی کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ انسان کو شرعی امور پہ کام کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے جیسے انسان طبعی کام اپنے انجام دیتا ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا، اسی طرح شریعت اتنی رچ بس جائے کہ اس کے خلاف کر ہی نہ سکے. بعض لوگوں کو پوری شریعت میں یہ بات حاصل ہو جاتی ہے اور بعض کو کسی جز میں حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر جز میں حاصل ہو جائے کسی ایک حصے میں بھی تو کل پہ قیاس کرنا چاہیے، پھر کیا ہوتا ہوگا. مثلاً بعض لوگوں کو اللہ کے دین میں سے ایک حصہ ملتا ہے، حلال اور حرام کی بڑی تمیز کرتے ہیں کھانے پینے کہ حرام چیز کھانی ہی نہیں ہے، تو ان کو دیکھیے حرام کبھی غلطی سے بھی کھا لینا تو اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے. اب وہ توبہ کرے، قے کرے، جسم سے نکالے اسے، یا وہ جسم کا حصہ بن جائے، اور پھر یہ انسان عبادت کرے، اللہ سے معافی مانگے، بے چینی رہتی ہے، اور بڑے دنوں کے بعد کھلتا ہے کہ اوہو اس میں اصل بات یہ ہو گئی تھی. بعض لوگوں کو اللہ کی توحید سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی شرک کا کام کرتے نہیں، اور انجانے میں بھی کوئی کام ایسا ہو جائے، کوئی جملہ منہ سے نکل جائے تو وحشت ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں آج کیا گناہ ہو گیا ہے، اور بڑی دیر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول دیتا ہے کہ یہ جو حرکت کی ہے نا یہ ہمیں پسند نہیں آئی، یہ چیز اچھی نہیں لگی. اسی طرح بعض لوگ بالکل پاک رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے، گندگی انجانے میں بھی جسم پہ لگ جائے پتہ ہی نہیں چلا، اور کپڑے ایسے ہو گئے بچوں نے پیشاب کر دیا، ناپاک ہو گئی کوئی چیز، الجھن رہتی ہے، اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ اوہو ان کپڑوں کی وجہ سے تھی، یہ ناپاک تھے. یہ چیزیں عمومی طور پر بھی لوگوں کو پیش آتی ہیں. جو جس شعبے زندگی میں زیادہ احتیاط کرتا ہے خدا اس کو اس شعبے میں شرع صدر دے دیتا ہے، اور کسی کی پوری زندگی اسلام کے لیے شرع صدر ہو جائے، سینہ کھل جائے، اس کے تو پھر کہنے ہی کیا، وہ تو پھر صبح سے شام تک معصوم تو نہیں ہوتا، البتہ محفوظ ہو جاتا ہے گناہوں سے. یہ ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ صحیح راہ ہے، یقینی طور پہ تمہارے پروردگار نے جو راہ دی ہے یہ اس کی راہ ہے اور صحیح راہ ہے. قد فصلنا، اور ہم نے کھول دیے ہیں، الآیات، اپنے پتے، اپنے گھر کے پتے ہم نے کھول دیے ہیں، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرنے والے، جو لوگ سوچنے والے ہیں. تو یہ ہم نے صاف بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ ہر معاملے میں عقل کو حاکم نہ بناؤ. عقل پہ بھی ایک حاکم ہے شریعت، اس کو حاکم بنانا ہے، شرع صدر تمہیں اس سے حاصل ہوگا. یہ بتا دیا کہ زندہ ہے تو اس کے پاس ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ شخص مردہ ہے. تو مردہ ہے پھر اپنے فیصلے کہاں سے کرائے گا؟ عقل سے کرائے گا.
اور زندہ ہے تو وہ اپنے فیصلوں کے لیے ایمان سے رجوع کرے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایمان کی طرف جائے گا. اس لیے سب سے بالا ایمان ہے، اور وہ عقل جو ایمان سے فیض پاتی ہے اور ایمان سے جو نور پاتی ہے وہ عقل صحیح ہے. وہ عقل بھی نہ ہو کسی انسان میں بڑے خسارے کی بات ہے، جہنم تک لے جائے گی. وہ ایمان کا نور جب عقل پہ پہنچتا ہے تو عقل اس سے پھر اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے، عقل اپنی حدود میں رہتی ہے. وگرنہ جس انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ پھر تو وہ عقل کو اپنا حکمران بنا لے گا. تو اس لیے فرما دیا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے پتے بتا دیے ہیں، فصلنا الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں. آدمی دنیا میں کسی بھی چیز کو ڈھونڈتا ہے تو پتہ چاہیے ہوتا ہے نا. کتاب کو جو ڈھونڈنے چلے کہ کتاب لینی ہے تو کسی سبزی والے کی دکان پہ تھوڑے ہی جا گھسے گا، کتاب ہی کی دکان پہ جانا ہے. اور سبزی خریدنی ہے تو کسی سنار کی دکان پہ تھوڑے ہی چلا جائے گا. تو پتہ چاہیے، اللہ نے کہا فصلنا الآیات، ہم نے اپنے گھر کے سارے پتے بتا دیے، اپنی ذات تک پہنچنے کے پتے بتا دیے، اور ان پتوں پہ چلو گے پھر ہمارے یہاں آؤ. ای میل اب یہاں بھیجنی ہے، یہاں سے جواب ملے گا. یہ اللہ کے پتے ہیں سارے، اس کی نشانیاں ہیں. اس نے بتایا ہے کہ اسلام ہے، دین ہے، خدا کی توحید ہے، اور ان کے ذریعے فرمایا اس قوم کو ہدایت ملتی ہے لقومی یذکرون، جو قوم کیا کرے؟ سمجھ سے کام لینے والی ہو. جو قوم دھیان کرتی ہے اس کو بتا دیا، اور وہ دھیان ایسا ہے کہ اسلام سے آئے گا، حکم برداری سے آئے گا. ہماری بات مان کے چلتے رہو، اس سے تم میں پیدا ہو جائے گا.